بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم شب برات کے تعلق سے بات کریں گے کہ شب برات کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، کس رات کو کہتے ہیں شب برات، اور اس رات میں ہمیں کون سے اعمال کرنا ہے۔ جہاں تک شب برات کا تعلق ہے تو شب برات کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارے کی رات۔ چھٹکارے کی رات یعنی گناہوں سے چھٹکارے کی رات، کیونکہ اس رات میں کی فضیلت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور شب برات اسلامک کیلنڈر ہجری کیلنڈر کے 8ویں مہینے شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو کہا جاتا ہے۔ اب اس رات کی فضیلت کیا کیا آئی ہے تو کئی حدیثیں ہیں جس میں شب برات کی فضیلت آئی ہے۔ اگرچہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں، صحیح کے درجے کو کوئی حدیث نہیں پہنچتی ہے، لیکن اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ اس تعلق سے کئی حدیثیں آئی ہیں، اگرچہ ضعیف ہیں لیکن کئی حدیثیں آنے کی وجہ سے شب برات کی رات کو ایک اہمیت اور فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے جو اسلاف علماء کرام اس دنیا سے گزرے وہ لوگ بھی اس رات میں جو ہے اہتمام کرتے تھے اور عبادتیں کرتے تھے۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث میں اس ویڈیو میں پیش کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یطلع اللہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات کو متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک کے یا مشاحن کے، یعنی جو اپنے دل میں دوسرے کے لیے کینہ رکھتا ہے، اور مشرک یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی عبادت میں بندگی میں شریک قرار دیتا ہے۔ اب ایک بات یہ آتی ہے کہ اس رات کی جب فضیلت ہے، اہمیت ہے، تو پھر ہمیں اس رات میں کون سی عبادتیں کرنی ہیں؟ تو دوستو، کیونکہ اس رات میں کوئی خاص عبادت کرنے کا ہمیں حکم نہیں ملا ہے، اس لیے ہمیں کوئی خاص عبادت نہیں کرنا ہے، بلکہ جو روزمرہ کی زندگی میں ہم عبادتیں کرتے ہیں، ذکر، تلاوت، استغفار، تہجد، نفل، انہی عبادتوں کو ہمیں اس رات میں کرنا ہے اور زیادہ تعداد میں کرنا ہے۔ اور جیسا کہ حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اس رات میں اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی ہے جو اپنے دل میں دوسرے کے لیے کینہ رکھے۔ تو عبادتوں کے ساتھ اس رات میں خاص ہم یہ اہتمام کریں کہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے اگر ہمارے دل میں کوئی بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے تو اس کو ہم ختم کر دیں، یا اگر دوسرا بھائی ہمارے پاس کوئی حق رکھتا ہے تو اس حق کو ہم ان کو ادا کریں، اور جو ہے اپنے درمیان صلح صفائی کر لیں، تاکہ اس رات میں ہم اللہ کی مغفرت کے زیادہ سے زیادہ حقدار بن سکیں۔ شب برات کے تعلق سے ایک اہم بات یہ بھی آتی ہے کہ اس رات میں قبرستان جانا کیسا ہے۔ تو دوستو، اس تعلق سے ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان گئے تھے۔ تو اب اس حدیث کی بنیاد پر اگر ہم اپنی زندگی میں کبھی شب برات کے موقع پر قبرستان جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمیں اجتماعی طور پر اور جتھے کی شکل میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے تھے۔ اسی طریقے سے شب برات کی رات میں قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا نہیں چاہیے۔ پہ جا کر روشنی کرنا اور قبروں پر پھول وغیرہ چڑھانا اور میلے ٹھیلے کرنا، اس کی تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس رات کو تہوار کی طرح منانا، باضابطہ غسل کرنا، نئے کپڑے پہننا، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں سے بھی ہمیں اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے، تاکہ ہم اس رات کی فضیلت کو حاصل کر سکیں۔ شب برات کے تعلق سے ایک دوسری بات یہ بھی آتی ہے کہ شب برات کے اگلے دن روزہ رکھنا کیسا ہے۔ تو اس تعلق سے کوئی صحیح حدیث تو موجود نہیں ہے کہ شب برات کی رات کے اگلے دن جو ہے ہم روزہ رکھیں تو اس کی کوئی خاص فضیلت ہو، لیکن کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے کی 3 دن اگر ہم نے روزہ رکھا تو زندگی بھر روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر تم مہینے کے 3 دن روزے رکھنا چاہو تو 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا۔ تو اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کی ایک اہمیت ہے۔ تو اس حدیث کے لحاظ سے اگر ہم 15ویں شعبان کے دن میں روزہ رکھیں کہ وہ بھی 13، 14 اور 15 تاریخ میں سے ہے تو انشاءاللہ ہمارے لیے فضیلت کا سبب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب برات کی فضیلت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک، شیئر، اور جن بھائیوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔